یہ 2009 کی ایک سرد رات تھی۔ میں اور میری وائف زرینہ سو رہے تھے۔ رات کے 1 بجے میرے دوست یاسین کی کال آئی، ہیلو اسد، مجھے بچا لو، یہ مجھے مار ڈالے گی۔ میں بہت حیران ہوا کہ اس کو کیا ہوا۔ مجھے لگا شاید یہ مذاق کر رہا۔ میں نے کہا یار یہ بھی کوئی وقت ہے مذاق کا؟ نہیں اسد، اللہ کا واسطہ مجھے بچا لے۔ اس بار اس کی آواز میں عجیب سا خوف تھا۔ میں آتا ہوں، میں ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ کال کٹ گئی۔ میں خود ڈر گیا تھا۔ میں فٹ اٹھا، زرینہ کو اٹھایا اور اپنی گن ساتھ لی۔ کیا ہوا اسد، اتنے پریشان کیوں ہو؟ زرینہ نے اٹھتے سوال کیا۔ یار آپ دروازہ بند کرو، میں یاسین کے گھر جا رہا ہوں۔ اس کی کال آئی، وہ بہت پریشان تھا۔ اللہ خیر کرے، آپ آرام سے جانا، اپنا خیال رکھنا، رات بہت ہو گئی ہے، زرینہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ میں زرینہ کو دلاسا دے کر جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور یاسین کے گھر نکل پڑا۔ یاسین میرے بچپن کا دوست تھا۔ 2 ہفتے پہلے اس کی شادی وانیہ سے ہوئی تھی اور بہت خوش تھا۔ وہ آج اچانک ایسا کیا ہو گیا اور اسے کون مارنا چاہتا ہے؟ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے میں یاسین کے گھر آ گیا۔ یاسین کا گھر شہر سے تھوڑا باہر تھا، بڑے قبرستان کے قریب۔ میں فٹافٹ گاڑی سے اترا اور یاسین کے گھر کا گیٹ نوک کیا۔ یاسین یاسین، میں زور سے پکارا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ گھر میں مکمل طور پر خاموشی تھی۔ میں بھاگ کر گھر کے پیچھے کی طرف گیا، وہاں کھڑکی کھلی ہوئی تھی، وہاں خون کے تازہ نشان تھے۔ میں کھڑکی سے اندر داخل ہوا، لائٹ آف تھی۔ میں نے موبائل کی لائٹ آن کی اور یاسین کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ یاسین کے کمرے میں جاتے ہی میرے منہ سے چیخ نکل گئی، میرے اوستان خطا ہو گئے۔ بیڈ کے پاس زمین پہ یاسین خون میں لت پت پڑا تھا۔ میں نے چیک کیا تو وہ مر چکا تھا اور بھابھی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کمرے سے کھڑکی تک خون کے دھبوں کے نشان تھے جو ننگے پیروں کے تھے۔ میں نے فوراً اپنے دوست سعود کو کال کی جو پولیس میں تھا اور اسے اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے مجھے حوصلہ رکھنے اور جتنی جلدی ہو سکے میرے پاس آنے کا یقین دلایا۔ میں نے سوچا کہ پیروں کے نشانات کا پیچھا کیا جائے۔ میں موبائل ٹارچ کی روشنی میں نشانات کا پیچھا کرنے لگا۔ نشانات پچھلی گلی سے ہوتے ہوئے قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ رات کے اندھیرے نے قبرستان کو بہت وحشتناک بنا دیا تھا۔ میں ابھی قبرستان کے گیٹ کے قریب ہی پہنچا تھا کہ سعود کی کال آ گئی، ہیلو اسد، کہاں ہو؟ میں یاسین کے گھر پر ہوں، سعود نے کہا۔ یار میں گھر کے پچھلی طرف قبرستان کے پاس ہوں، میں نے جواب دیا۔ اوکے میں آیا، سعود نے کہا اور کال کاٹ دی۔ چند لمحوں بعد سعود میرے پاس آ گیا۔ اسد یار بہت افسوس ہوا، مگر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سعود نے آتے سوال کیا۔ میں ان نشانات کے پیچھے آیا۔ یار فوراً میرے پاس آنے کے لیے میں نے سعود کو شکریہ کہا۔ یاسین کا کوئی دشمن تھا؟ اور بھابھی کہاں ہے؟ کچھ پتہ چلا ان کا؟ سعود نے پوچھا۔ نہیں یار، وہ تو ایک شریف انسان تھا، اور بھابھی کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں نے کہا چلو نشانات کا پیچھا کیا جائے، میں نے ایمبولینس کو کال کی ہے، وہ آتی ہی ہوگی، سعود نے کہا، اور ہم نشانات کے پیچھے قبرستان میں داخل ہو گئے۔ نشانات ایک درخت کے پاس آ کر ختم ہو گئے۔ یار نشانات تو یہاں آ کر ختم ہو گئے، سعود نے کہا۔ چلو درخت کے پیچھے دیکھتے ہیں، میں نے کہا۔ ہم درخت کے پیچھے گئے۔ درخت کے پیچھے قبر کے پاس کا منظر دیکھ کر ہم خوف زدہ ہو گئے۔ ہم نے جو سوچا بھی نہ تھا وہ ہو گیا۔ وہ یاسین کی وائف وانیہ تھی جو قبر کے پاس بے ہوش پڑی تھی، اس کے پیر خون سے بھرے ہوئے تھے۔ او مائی گاڈ، اس کا مطلب یاسین کا خون بھابھی نے کیا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ دیکھ کر تو مجھے بھی یہی لگتا ہے، سعود نے میری ہاں میں ہاں ملائی۔ چلو اس کو ہسپتال لے کر چلتے ہیں، میں نے کہا۔ سعود نے فوراً ایمبولینس منگوائی اور میں گھر آ گیا۔ کیا ہوا؟ یاسین بھائی کیسے ہیں؟ میرے گھر پہنچتے ہی زرینہ نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ یاسین اب اس دنیا میں نہیں رہا، میں نے افسردہ لہجے میں کہا۔ او مائی گاڈ، یہ کیسے ہوا؟ زرینہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ میں نے زرینہ کو ساری بات بتا دی۔ او اللہ رحم فرمائے، زرینہ نے کہا۔ اچھا میں تھوڑا آرام کر لوں، میں نے کہا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔
सोने की कोशिश करने लगा मगर नींद कोसों दूर थी। मेरी आंख सुबह 10 बजे खुली। मैं फ्रेश होकर नाश्ते वाली टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठा ही था, सऊद की कॉल आई। यार तुमसे भाभी के बारे में कुछ बात करनी है, थाने आ सकते हो? भाभी को होश आया। मैंने झट से सवाल किया, नहीं यार अभी भाभी को होश तो नहीं आया, लेकिन कोई जरूरी बात करनी है। सऊद ने कहा, ओके मैं नाश्ता करके आता हूँ। ये कहकर मैंने कॉल काट दी और जल्दी से नाश्ता करने लगा। कुछ ही देर के बाद मैं सऊद के थाने पहुंच चुका था। असद क्या हाल है यार? मैंने थाने के अंदर जाते हुए सऊद को कहा, आओ यार तुमसे कुछ जरूरी मालूमात लेनी है भाभी के बारे में। क्यों, क्या हुआ भाभी को? मैंने तजस्सुस भरी नजरों में सऊद को देखते हुए सवाल किया। भाभी के बैकग्राउंड के बारे में जानना है, कहाँ से हैं, क्या करती हैं और किस फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। सऊद ने सवाल किया, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि भाभी के आगे पीछे कोई भी नहीं है और इनकी फैमिली में सिर्फ इनका चाचा है। इनके माँ बाप किसी कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। मैंने बताया, यार सारा मामला देखकर शक भाभी पर ही जाता है और मैं इस मामले की बहुत अच्छे से छानबीन कर रहा हूँ। अगर कहीं से भी कोई सुराग मिला तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, सऊद ने जवाब में कहा। मैंने सऊद को खुदा हाफिज कहा और अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ा। मुझ में गम और परेशानी के मिले जुले तासुरात थे और मुझे बार बार यासीन का और भाभी का ही ख्याल आ रहा था कि ये सब क्यों और कैसे हो गया। रात के 11 बज रहे थे। खाने के बाद जरीना से यासीन और भाभी के बारे में बात कर रहा था कि अचानक सऊद की कॉल आई। हेलो असद, कहाँ पर हो? जल्दी आओ। क्यों, क्या हुआ? मैंने परेशानी के आलम में सऊद से पूछा। तुम आओ तो सही, मैं तुम्हें बताता हूँ। यासीन और भाभी के केस के बारे में बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। ओके मैं आता हूँ तुम्हारे पास। ये कहकर मैं फौरन अपने बेड से उठ गया। क्या हुआ? किसका फोन था? जरीना ने सवाल किया। इंस्पेक्टर सऊद का फोन था। भाभी और यासीन के बारे में बहुत अहम पेशरफ्त हुई है, इसीलिए मुझे इसने कॉल किया। फिर ठीक है, अल्लाह खैर करे, अपना ख्याल रखिएगा, जरीना ने कहा। तुम फिक्र मत करो, दरवाजा लॉक कर लो। ये कहकर मैं फौरन बाहर गाड़ी स्टार्ट की और सऊद के घर चल पड़ा। जब मैं सऊद के घर पहुंचा तो सऊद पहले ही दरवाजे के पास मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने गाड़ी पार्क की और सऊद की बैठक में चले गए। एनी, असद के लिए कुछ ठंडा लेकर आओ। हमारे बैठक जाने के बाद सऊद ने अपनी वाइफ को आवाज दी। यहाँ तो सऊद, इस केस में ऐसी क्या पेशरफ्त हुई है जिसके बारे में बताने के लिए तुमने मुझे इतनी रात को कॉल की है? मैंने बेचैनी से पूछा। यार असद, हमारे जाने के कुछ देर बाद वाले गांव के थाने से कॉल आई। इसने कुछ मालूम करना था। वहाँ का थानेदार मेरा कजन है। बातचीत के दौरान जब मैंने इसे यासीन के केस के बारे में बताया तो वो चौंक गया और कहने लगा, बिल्कुल एक ऐसा ही एक केस 3 महीने पहले इस गांव में पेश आया। जो बंदा इस गांव में कत्ल हुआ, इसकी शादी को भी अभी बमुश्किल 2 ही हफ्ते हुए थे और वो वहाँ अभी ऐसे ही खून के धब्बों के निशानात पाए गए, लेकिन वहाँ से हमें कोई सुराग ना मिल सका। मैं ये सुनकर फौरन उसके पास गया और अपने कज़न के साथ मिलकर आज सारा दिन इंक्वायरी की। हमें ये पता चला है कि पिछले 3 साल में ऐसे 10 वाक़यात हो चुके हैं जिसमें शादी के 2 हफ्ते के बाद खामद की लाश मिलती है और वहाँ पर ऐसे ही खून के धब्बों के निशानात पाए जाते हैं। ये सुनकर मैं चौंक सा गया और मुझ पर एक वहशत सी तारी हो गई। असद भाई कैसे हैं आप? भाभी ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। अल्लाह का शुक्र है भाभी, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, बच्चे कैसे हैं और आपकी तबीयत कैसी है? मैंने जवाब में कहा। अल्लाह का शुक्र है भाई, सब ठीक हैं। आप लोग आराम से बातें करें, मैं बच्चों को सुला के आती हूँ। भाभी ये कहकर कमरे से चली गई। सऊद की इस बात ने मुझे बहुत चौंका दिया था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। असल में जो पिछले वाक़यात हुए हैं, इनमें और यासीन के वाक़यात में कोई भी फर्क नहीं है। इनका घर भी आबादी से थोड़े फासले पर कब्रिस्तान के पास था और इनकी शादी भी यकी हुई। सऊद ने मजीद बताया, लेकिन यार इस बात का क्या सबूत है कि वो वानिया भाभी ही थी? मैंने पूछा।
میں اس بار ثبوت لے کے ہی آیا ہوں، یہ کہہ کر سعود نے اپنا موبائل نکالا اور مجھے تصویر دکھائی۔ میں اور میرا کزن یہ تصویر لے کر ان جگہوں پر گئے تھے جہاں یہ واقعات ہوئے ہیں، اور وہاں پر رہنے والے سب لوگوں نے ہی اس تصویر کو پہچان لیا، اور ہر گاؤں میں اس کا نام الگ تھا۔ میرے کزن کے گاؤں میں اس کا نام ثانیہ، جبکہ اس سے پچھلے گاؤں میں اس نے اپنا نام عائشہ بتایا تھا۔ میرا دماغ اس ٹائم سن ہو چکا تھا اور مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ بھابھی ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ کل صبح ہم ہاسپٹل چلیں گے اور وہاں جا کر دیکھیں گے، سعود نے کہا۔ میں نے پریشانی اور حیرانی سے ملے جلے تاثرات میں سعود سے اجازت لی اور اپنے گھر آ گیا۔ سارے راستے میں یہی سوچتا رہا۔ میرے ذہن نے بہت سے سوالوں کو جنم لیا تھا۔ گھر پہنچ کر جب میں نے زرینہ کو ان سب باتوں کے بارے میں بتایا تو وہ اس پر یقین کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی۔ وانیہ بھابھی تو شکل سے بے حد معصوم اور شریف تھی۔ وہ تو بہت ہی فرما بردار تھی اور ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتی۔ یقیناً سعود بھائی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، زرینہ نے کہا۔ نہیں یار، اس بار تو سعود کے پاس پکے ثبوت ہیں، اور انہوں نے اس کے بعد ہی مجھے بلا کر ان سب باتوں کے بارے میں بتایا، اور میں اس وقت شدید حیران ہوں۔ اب کل جا کر ہم ہاسپٹل میں باقی ساری باتوں کا پتہ لگائیں گے۔ جیسے تیسے کر کے میں نے یہ رات گزاری۔ صبح سویرے ہی میں سعود کے گھر گیا اور اس کو ساتھ لیا اور ہم ہاسپٹل پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا وانیہ کو ہوش آیا؟ سعود نے پوچھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے اور ہمیں امید ہے ان کو 24 گھنٹوں تک ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر نے کہا۔ یار مجھے تو یہ بات کچھ گڑبڑ لگتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بابا جی سے اس بارے میں کچھ بات کریں، میں نے سعود کو کہا۔ ٹھیک ہے، میں لیڈی کانسٹیبل کو چھوڑ جاتا ہوں اور پھر ہم چلتے ہیں، میرے جاننے والے ایک بابا جی ہیں، بابا ثاقب جی، سعود نے کہا۔ لیڈی کانسٹیبل کے آ جانے کے بعد ہم نے اس کو بھابھی کے پاس چھوڑا اور گاڑی لے کر پیر صاحب کے پاس نکل پڑے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو بابا جی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے بھی وضو کیا اور وہاں پر نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد ہم بابا جی کے پاس گئے اور سلام دعا کرنے کے بعد انہیں سارا واقعہ بتایا۔ بابا جی نے چند دھموں کے لیے آنکھیں بند کی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی اور کہا، یہ کیا معاملہ ہے، جاؤ جا کے پتہ لگاؤ۔ پھر وہ ہم سے مخاطب ہوئی، میں نے موکل کو بھیجا ہے، تھوڑی دیر انتظار کریں، اس کے بعد سارے معاملے کا پتہ چل جائے گا۔ یہ کہنے کے بعد بابا جی عمل میں مصروف ہو گئے۔ میں اور سعود وہاں سے باہر آ گئے۔ ہم نے سوچا کہ کچھ کھا لیا جائے۔ ہم اپنے ساتھ برگر اور بوتل لے کر آئے تھے، وہ کھانا شروع کر دیا۔ ابھی ہم باتوں میں مصروف ہی تھے کہ اچانک سعود کو ہاسپٹل سے ڈاکٹر کی کال آئی۔ ہیلو سر، ایک بری خبر ہے، ڈاکٹر نے گھبرائی ہوئی آواز میں سعود سے بات کی۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب، سب خیریت تو ہے؟ وانیہ ٹھیک تو ہے؟ سر، وہ لیڈی کانسٹیبل کو مار کر یہاں سے بھاگ گئی ہے اور لیڈی کانسٹیبل کے جسم میں خون کا قطرہ بھی نہیں ہے۔ او مائی گاڈ، یہ کیسے ہوا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ اس کو کم از کم 24 گھنٹے بعد ہوش آئے گا، سعود نے ڈاکٹر صاحب کو کہا۔ سر، میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیسے ہو گیا۔ ان کی حالت کے مطابق ان کو کم از کم 24 گھنٹے سے پہلے ہوش میں آنا ناممکن تھا، لیکن یہ سب کیسے ہوا کسی کو نہیں پتا، ڈاکٹر نے ڈری ہوئی آواز میں کہا۔ اوکے، میں کچھ دیر میں پہنچتا ہوں، یہ کہہ کر سعود نے کال کٹ کر دی۔ کیا ہوا؟ میں نے سعود کو پریشانی کے عالم میں دیکھ کر پوچھا۔ یار وانیہ وہاں سے لیڈی کانسٹیبل کو مار کر بھاگ گئی ہے، ڈاکٹر صاحب کا فون تھا۔ او خدایا، کتنی بری خبر ہے، نہ جانے ابھی کتنے معصوم لوگوں کی جان جائے گی، میں نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ چلو بابا جی کے پاس چلتے ہیں، سعود نے کہا، اور ہم وہاں سے بابا جی کے پاس چلے گئے۔ آؤ بچوں، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، بابا جی نے کہا۔ میں نے پتہ لگا لیا ہے، اس کے پیچھے اس چڑیل کا ہاتھ ہے جو کہ آدھی چڑیل اور آدھی عورت ہے، یہ انسان اور چڑیل کے ملاپ سے پیدا ہوئی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے اس چڑیل کو ہندو پنڈ دت نے چلا کاٹ کر اپنے قبضے میں کیا تھا، لیکن بعد میں وہ چڑیل اس کو اچھی لگنے لگی کیونکہ وہ بہت شکل سے خوبصورت اور معصوم تھی۔ چڑیل سے اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اپنی شکتی کا استعمال نہیں کرے گی
کہہ کر دونوں نے شادی کر لی۔ اس کے بعد ان کے ملاپ سے یہ بچی پیدا ہوئی۔ اس بچی کے پیدا ہونے کے چند سال بعد اس کے ماں باپ گزر گئے۔ اس کے بعد اس کے چاچا نے اس کو پالا۔ جیسے جیسے یہ جوان ہوتی گئی ویسے ویسے اس سے چڑیل کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اس کا چاچا اس بات سے ناواقف ہے۔ یہ شادی کرتی ہے تو شادی کرنے کے کچھ دنوں کے بعد اپنے خاوند کا خون پی کر اپنی پیاس بجھاتی ہے اور ہفتوں غائب رہتی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے انتظار کے بعد اپنے دوسرے شکار کی تلاش میں نکل پڑتی ہے تو اس کا چاچا بار بار اس کی شادی کیوں کروا دیتا ہے؟ میں نے بھرے انداز میں بابا جی سے پوچھا۔ جب وہ اپنے خاوند کو مار کر بھاگ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا چاچا ہفتوں پولیس تھانوں کے چکر لگاتا ہے۔ کچھ ہفتوں کے بعد وہ پھر اپنی بھولی سی صورت لے کر واپس آ جاتی ہے۔ یہ بھی اپنی ماں کی طرح خوبصورت، معصوم اور چالاک ہے اور لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اس کا انداز انتہائی معصومانہ ہوتا ہے اور ہر بار کوئی نئی کہانی سناتی ہے جس کی وجہ سے کسی کو بھی شک نہیں ہوتا۔ اس کا چاچا پچھلا گاؤں چھوڑ کر آیا تھا کیونکہ 6 شادیوں کے بعد گاؤں والوں نے اس کو منحوس سمجھ کر ان کو گاؤں سے نکال دیا تھا۔ لیکن اس بار یہ کیسے پکڑی گئی؟ میں نے بابا جی سے سوال کیا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ چڑیل ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہے۔ جب یہ اپنا شکار کر کے بھاگ رہی تھی تو بھاگتے بھاگتے تھک گئی اور اندھیرا زیادہ ہونے کی وجہ سے درخت سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گئی۔ اور اس کی پکڑنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ تمہارے دوست نے کچھ لمحے پہلے ہی تمہیں فون کر دیا تھا۔ بابا جی نے کہا۔ ہاں بابا جی، اس کا فون آتے ہیں میں فوراً گھر سے نکل پڑا۔ اور اس کے گھر سے میرے گھر کا فاصلہ بھی بہت تھوڑا ہے۔ میں بہت جلد وہاں پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے کہا اب اس کو سزا دینی ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے مارنا ہے؟ بابا جی نے کہا کیا اس پر گولی اثر کرے گی؟ سعود نے کہا ہاں کرے گی، لیکن گولی سے اس کی موت واقعہ نہیں ہوگی۔ گولیاں صرف اسے زخمی کر سکتی ہیں، وہ بھی تب تک جب تک یہ عام انسان ہے۔ چڑیل کے روپ میں آتے ہی اس کا وہ زخم بھی بھر جائے گا۔ بابا جی نے کہا نہ جانے اس نے کتنے معصوم لوگوں کی جان لی ہے، خاص طور پر میرے دوست یاسین کی۔ اس کو میں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جس سے میں اسے ختم کر دوں۔ میں نے غصے میں کہا ٹھیک ہے تو میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ بابا جی نے کہا یہ لو ستو کے دانے، قبرستان میں کسی پرانی سی ایسی قبر جس کے پاس درخت ہوں، وہاں بیٹھ کر ان دانوں پر چلا کرنا ہے۔ اور ایک بات اچھے سے یاد رکھنا، کچھ بھی ہو جائے، چاہے میں تمہیں بلاؤں یا تمہاری دوست یاسین کی روح آئے اور کہے کہ اسد عمل چھوڑ دو، میں نے اسے معاف کر دیا، یا چاہے سعود آئے یا بے شک تمہاری بیوی تمہارے پاس آئے، باہر نہیں نکلنا اور نہ ہی اپنا عمل چھوڑنا ہے۔ دن میں سارا دن کسی سے بات نہیں کرنی اور عشاء کا ٹائم ہوتے ہی تم نے اپنا عمل شروع کر دینا ہے۔ جب تک فجر کی اذان تمہارے کانوں میں نہ پڑے تم نے عمل نہیں چھوڑنا۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے کام سے چھٹی لے لو۔ یہ کہنے کے بعد بابا جی نے مجھے وہ عمل بتایا جو چلے میں پڑھنا ہے۔ بابا جی سے دعا لے کر میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اب میرا ارادہ جلد از جلد اس چڑیل کو اپنے انجام پر پہنچانا تھا۔ یار اسد تم یہ عمل ٹھیک سے کر لو گے نا؟ سعود نے راستے میں مجھ سے پوچھا۔ انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ مجھے ان سب معصوم اور خصوصاً بالخصوص اپنے دوست کی موت کا بدلہ لینا ہے۔ چاہے جو بھی ہو جائے میں اسے اپنے انجام پر پہنچا کر ہی رہوں گا۔ میں نے اسے جواب دیا۔ گھر پہنچنے کے بعد میں نے زرینہ کو ساری بات بتائی اور اسے دلاسا دیا کہ پریشان مت ہونا، میں اپنی دوست کی موت کا بدلہ لے کر ہی چین سے بیٹھوں گا۔ یہ رات بھی بے چینی میں گزری۔ صبح اٹھ کر میں نے سب سے پہلے دفتر سے جا کر 8 چھٹیاں لے لیں کیونکہ 7 دن کا چلہ تھا اور اس کے بعد مجھے 1 دن آرام کے لیے بھی چاہیے تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنا ضروری سامان لیا، سعود سے ملا، پھر بابا جی سے اجازت لینے کے بعد گھر گیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں قبرستان پہنچ گیا جو کہ یاسین کے گھر کے پاس تھا کیونکہ وہی سب سے بڑا اور پرانا قبرستان تھا۔ سب تھوڑی سی محنت کے بعد مجھے وہ پرانی قبر مل ہی گئی جو کہ ایک درخت کے پاس تھی۔
3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر حصار کھینچا اور بیٹھ کر اپنا عمل کرنے لگا۔ بغیر کسی فکر اور پریشانی کے یہ رات سکون سے گزر گئی۔ اس کے بعد اپنا عمل جاری رکھا اور 4 دنوں تک مجھے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ میں اپنا عمل کرتا اور گھر آ جاتا، صبح کو اپنی نیند پوری کرتا، جبکہ رات میں عمل کرتا۔ یہ عمل کی چوتھی رات تھی۔ میں نے روزمرہ کی طرح حصار کھینچ کر عمل شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک بہت سارے بادل ایک دم آ گئے اور بادل زور سے گرجے، شدید بارش ہونے لگی اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ عام بارش نہیں بلکہ خون کی بارش تھی، یہ جو کہ میرے حصار سے باہر ہو رہی تھی۔ حصار کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا۔ میں کافی ڈر سا گیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے وہ رات گزری، میں گھر آ گیا۔ 5ویں رات بھی بغیر کسی پریشانی کے گزر گئی۔ آج عمل کی 6ٹھی رات تھی۔ میں نے حسب معمول حصار کھینچا اور اپنا عمل شروع کر دیا۔ ابھی مجھے عمل کیے ہوئے 3 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ سامنے قبر کے پاس جھاڑیوں میں سے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ کوئی جانور تھا جو کہ یکایک میرے سامنے آ گیا۔ اس جانور کو دیکھ کر یوں لگا جیسے ابھی میرا دل باہر آ جائے گا۔ خوف کے مارے آنکھیں پھٹ گئی تھیں اور میرا جسم کانپ رہا تھا۔ اس جانور کے 2 منہ تھے، ایک بھیڑیے کے جیسا، ایک چیتے کے جیسا، اور دونوں کی لمبی سانپ کی طرح زبان تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور حصار کے پاس آ کر کہنے لگا، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ بہت بری موت مارے جاؤ گے۔ اس کی آواز اس قدر خوفناک تھی کہ میں اپنا عمل بھی بھول گیا تھا اور میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے جیسے تیسے کر کے اپنے حواس پر قابو کیا اور زور سے اپنا عمل پڑھنے لگا۔ مجھے زور سے عمل کرتا دیکھ کر وہ زوردار آواز میں گرجا، اچھا تو تم باز نہیں آؤ گے، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف دوڑا لیکن حصار سے ٹکرا کر غائب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ غائب ہوا میری جان میں جان آئی۔ اللہ اللہ کر کے یہ رات بھی گزری، لیکن اس واقعے کے بعد مجھ پر بہت زیادہ خوف طاری تھا۔ اس جانور کو دیکھ کر ایک مرتبہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں گھر آیا، کھانا کھایا اور لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے فوراً نیند آ گئی۔ اگلے دن عصر کے وقت میری آنکھ کھلی، میں نے نماز پڑھی اور کھانا کھایا اور چلی کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ آج کا دن میرے لیے بہت اہم تھا۔ قبرستان کے پاس موجود مسجد میں میں نے عشاء کی نماز ادا کی۔ آج موسم بڑا صاف تھا، چاند اپنے جوبن پر تھا، جس کی وجہ سے ارد گرد ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنا عمل شروع کیا۔ دل اور ذہن میں بہت خوف تھا، لیکن مجھ میں بدلہ لینے کا جنون سوار تھا۔ ابھی عمل کو 1-2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ دور سے سعود آتا دکھائی دیا اور کہنے لگا کہ میں نے وانیہ کو مار دیا ہے، چلو آ جاؤ، اٹھو۔ میرے ذہن میں بابا جی کی بات یاد آ گئی تھی کہ وانیہ چڑیل ہر روپ میں آئے گی۔ میں آنکھیں بند کر کے اپنے عمل میں مصروف رہا۔ چلو یار اٹھو، کیا کر رہے ہو؟ یہ کہہ کر اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کا ہاتھ جیسے ہی حصار سے ٹکرایا وہ ایک دم غائب ہو گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دور سے وانیہ بھابھی آتی دکھائی دی اور میرے پاس آ کر زوروں قطع رونے لگی، پلیز اسد بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے کچھ کیا جو بھی انجانے میں کیا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھ سے کہنے لگی۔ لیکن میں اپنے عمل میں مصروف رہا اور میں نے اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ عمل ختم ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی کہ قبرستان میں زور سے زلزلہ آنے لگا، ساری قبریں پھٹنے لگیں اور قبروں میں سے مردے اٹھ کر باہر آنے لگے۔ جس قبر پر میں عمل کر رہا تھا وہ قبر بھی لرزنے لگی اور اس کے اندر سے بھی عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگیں۔ خوف اور دہشت سے میرا برا حال تھا۔ اتنے میں سامنے وانیہ دکھائی دی اور ساتھ میں بابا جی بھی تھے۔ بابا جی کہنے لگے کہ چھوڑو، ہم سب نے اس کو معاف کر دیا ہے، اور میرے پیچھے یاسین بھی کھڑا ہوا نظر آیا۔ یاسین بھی کہنے لگا کہ ہم سب نے اس کو معاف کر دیا ہے، تم اپنا عمل چھوڑو اور وہاں سے اٹھ جاؤ۔ میں وہاں سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں بابا جی کی آواز آئی،
اسد یہ سب نظروں کا دھوکہ ہے، تم اپنے عمل پر توجہ دو۔ میں سوچنے لگا کہ میں کیا یہ بے وقوفی کرنے لگا تھا۔ میں دوبارہ بیٹھ گیا اور اپنا عمل شروع کر دیا۔ وانیہ کی صورت تبدیل ہونے لگی تھی اور وہ آہستہ آہستہ چڑیل کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ اس کا چہرہ انتہائی بھیانک تھا۔ وہ زور سے گرجی، یہاں سے فوراً اٹھ جاؤ ورنہ میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو مار دوں گی۔ میں نے اس کی بات پر توجہ نہ دی۔ وہ اچانک میری وائف زرینہ کو پکڑ کے لے آئی اور اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑ کر بولی، اگر تم نے عمل نہ چھوڑا تو میں اس کو مار دوں گی۔ زرینہ زور سے چلائی، پلیز اسد مجھے بچا لو، یہ مجھے مار ڈالے گی، پلیز اسد۔ مجھے پتا تھا کہ یہ سب نظروں کا دھوکہ ہے، چنانچہ میں نے آنکھیں بند کی اور زور زور سے عمل پڑھنے لگا۔ اب وہاں سے زرینہ باجی، یاسین، سعود غائب ہو چکے تھے۔ صرف وہ مردے اور وانیہ وہاں پر کھڑے تھے۔ انہوں نے مردوں کے ساتھ مل کر مجھ پر پتھروں کی بارش کر دی، لیکن جو بھی پتھر حصار سے ٹکراتا وہیں پر بسم ہو جاتا۔ جس قبر پر میں عمل کرنے لگا تھا وہ بھی اب زور سے ہلنے لگی تھی۔ ڈر اور دہشت کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے اللہ سے مدد کی فریاد کی اور زور زور سے عمل پڑھنے لگا۔ اتنے میں مجھے دور سے اذانوں کی آواز آئی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو باہر وانیہ کا جسم جل رہا تھا اور دور سے مجھے زرینہ، سعود، اینی اور بابا جی آتے دکھائی دیے۔ ان سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور انہوں نے مجھے مبارکباد دی۔ وانیہ کا جسم جل کر اب راکھ بن چکا تھا۔ سعود نے اس راکھ کو پاس ہی موجود گڑھے میں ڈال کر گڑھے کو بند کر دیا تھا۔ آج میں بہت خوش تھا کیونکہ میں نے بہت سے معصوم لوگوں اور اپنے دوست کا بدلہ لے لیا تھا۔